فراست کا تعلق جو ہے وہ اس آنکھ سے نہیں ہوتا، دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ بڑی تحقیق کری یورپ والوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے دل میں ایک سوئی کے سرے کے برابر ایک سوراخ دیکھا ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلبی بصیرت کے کھلنے کے لیے ایک ایسا طریقہ مقرر کیا ہے، وطر کی صورت میں نفی اسبات کا ذکر کیا جائے۔ جو امام ربانی کے طریقہ مجددی کو فالو کرے گا کما حق و فیض اٹھائے گا، ناف کے مقام سے اٹھا کے سر تک لے کے آنا۔ اس طرح کرنے سے دل کی دھڑکن، دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے، وہ سوراخ دل کی آنکھ، تصوف کی لینگویج زبان میں دل کی آنکھ کا کھلنا۔ بعض صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے، جسے آپ باطن کی آنکھ کہتے ہیں نا۔ اس معاملے میں اہل یورپ نے بڑی تحقیق کی ہے۔ ہمارے یہاں تو تنقید، ہمارے یہاں ہوتی ہے تنقید، اور وہ کرتے ہیں تحقیق کہ اتنی تواتر کے ساتھ باتیں آ رہی تو کچھ تو ہوگا، چاہے آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح۔ آٹے میں نمک تھوڑا ہوتا ہے مگر اپنے آپ کو منواتا ہے، وہ اتنا نمک نہ ڈالا جائے تو نمک بتاتا ہے کہ میں نہیں ہوں۔ آٹا بہت سارا ہوتا ہے، نمک تھوڑا ہوتا ہے، لیکن نمک منوا لیتا ہے کہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو چلو نمک کے برابر، مثال کر دو نمک کے برابر ہی صحیح۔ تو اس پہ انہوں نے، یہ ان کی عادت ہے کہ وہ تحقیق کی طرف آتے ہیں، اللہ کا فرمان بھی یہی ہے، غور و فکر کرو، تحقیق کرو، میں نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ تو انہوں نے یہ غور و فکر کیا کہ یہ جو صوفیہ ہیں اسلام کے طریقت کے حوالے سے، تو یہ جو بار بار باطن کی آنکھ کی بات کرتے ہیں، اور ان کے مسلمانوں کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست کا تعلق جو ہے وہ اس آنکھ سے نہیں ہوتا، فراست کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل کا تعلق باطن کے ساتھ ہے۔ فرمایا مومن کی فراست سے بچو کہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے بڑی تحقیق کری یورپ والوں نے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کے دل میں ایک سوئی کے سرے کے برابر ایک سوراخ، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ یہ کس کی تحقیق ہے؟ یورپ والوں کی۔ جو اگر کھل جائے، سوراخ ہوتا ہے مگر ہے بند، وہ کہتے ہیں اگر وہ کھل جائے تو انسان کا تعلق عالم امر سے ہو جاتا ہے، عالم بالا، عالم امر سے اس کا تعلق وہ جڑ جاتا ہے۔ قلب کی یہ آنکھ کثرت ذکر سے کھلتی ہے۔ اب انہوں نے تو اپنے سائنٹیفک طریقے سے اس کو دیکھا نا، اب آئے تصوف کی سائنس کے حوالے سے کہ یہ قلب کی جو یہ آنکھ ہے جسے انہوں نے سوراخ سے تشبیہ دی ہے، یہ ذکر کی کثرت سے کھلتی ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کی یہ آنکھ کھل جائے تو وہ صاحب فراست ہو جاتا ہے، مومن کی فراست۔ ایک حدیث میں مبارکہ میں حضور نے جو ارشاد فرمایا بھی فقیر نے آپ کو کہا، عرض کیا کہ اس کی ڈرو مومن کی فراست سے، وہ دیکھتا ہی خدا کے نور سے۔ یعنی آنکھیں تو ہماری بھی وہی دو ہیں، آنکھیں اس کی بھی وہی دو ہیں، ظاہری روشنی کمی زیادہ ہو سکتی، دیکھ تو رہا ہے، وہی آنکھ میں نور ہمارے، وہی آنکھ میں نور اس کے، لیکن سرکار تو کچھ اور ہی فرما رہے، وہ تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، وہ فراست سے دیکھتا ہے۔ وہ نور ایک ہوتا ہے اس آنکھ کا نور، ایک ہوتا ہے فراست کا نور۔ اس نے کہا وہ اللہ کے نور یعنی فراست اس کو دی گئی، وہ اس فراست کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آل اللہ کے پاس جاؤ نا، اہل دل کے پاس جب جاؤ، فرمایا کہ جب اہل علم کی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبان سنبھال کے بیٹھو۔ ظاہر علم کرام، ظاہر کا علم رکھنے والے، فرمایا ان کی مجلس میں جاؤ تو اپنی زبانیں سنبھال کے بیٹھو کہ وہ زبانوں پہ پکڑنے والے ہیں۔ ہم اپنے کسی کم علمی میں اہل علم کی مجلس میں کوئی ایسی بات کر دیں جس پہ شرمندہ ہونا پڑے، تو بہتر ہے کہ اہل علم کی مجلس میں ان کو سنو، اپنی کوئی ایسی چھوٹی بات مت کرو ان کے سامنے۔ تو فرمایا اہل علم کی مجلس میں جاؤ تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اور جب اہل دل کی مجلسوں میں جاؤ تو زبان اور دل دونوں سنبھال کے بیٹھو، کیونکہ اہل علم ظاہری علوم کے رکھنے والوں کی نگاہ زبان پر ہوتی، زبانوں پہ گرفت کرنے والے ہیں، مگر جو اہل دل ہیں
کیونکہ وہ انہیں مومنانہ فراست حاصل ہے، وہ تمہاری زبان کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں سے بھی واقف ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انہیں پاور دیا گیا. تو پھر اپنے دلوں کو بھی پاک صاف کر کے بیٹھو، یعنی وسوسے نکال کے بیٹھو، کلیئر ہو کے بیٹھو ان کے پاس. جب تم اخلاص کے ساتھ اس طرح جا کے بیٹھو گے تو پھر جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ان کے پاس آ رہا ہے اس میں سے تمہیں حصہ آٹومیٹکلی مل جائے گا. اسے کہتے ہیں انعکاس، جذب کرنا. سامنے والے کا دل آئینے کی طرح بالکل کلیئر ہو تو پھر اس کے سامنے جو ہوگا اس میں نظر آئے گا، وہ اسے انعکاس کرے گا، جذب کرے گا. اسی طرح ہوتا ہے فیض کا ملنا. درود پڑھیے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، مکتوب نمبر 290 دفتر اول حصہ پنجم، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلبی بصیرت کے کھلنے کے لیے ایک ایسا طریقہ مقرر کیا ہے جسے وقوف عددی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. وقوف عددی یہ ہے کہ عدد وطر کی صورت میں نفی اثبات کا ذکر کیا جائے. عدد وطری طاق عدد میں آپ وطر کی نماز پڑھتے کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ اس میں 3 طاق عدد ہے نا، 1 3 5 7 طاق عدد. تو کہتے ہیں کہ وقوف عددی وطر کی صورت میں نفی اثبات کا، نفی اثبات کیا ہے؟ نفی اثبات یہ فقیر بڑی تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہے. نفی اثبات یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ کیا ہے؟ نہیں. یہ نفی ہے، نفی معنی نہیں، انگریزی میں نو. لا الہ نو، نہیں، ٹھیک ہے، یہ نو اور نہیں ہے اور نفی ہے. آگے کیا ہے؟ الا اللہ، یس، ہاں، الا اللہ اقرار ہے اللہ کی وحدانیت کا، ٹھیک ہے. تو فرمایا اس کو کہتے ہیں اثبات. اثبات معنی ہاں، انگلش میں یس. تو فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اس صورت سے ذکر جو کرایا جاتا ہے نفی اثبات کی صورت میں، تو اس سے بہت جلد وہ جو باطن کی آنکھ ہے وہ کھل جاتی ہے. شرط ہے کیا جائے، ہم سنتے ہیں کرتے نہیں ہیں، کرنے سے ہوگا. اس قسم کے ذکر کرنے والے کے روحانی معاملات نہایت قلیل عرصے میں طے ہو جاتے ہیں. وقوف عددی کی صورت یہ ہے کہ پہلے ذکر نفی اثبات کو یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک سانس میں ایک بار کہے. ایک وطر ہے، پریکٹس کرے، ایک سانس میں لا الہ الا اللہ، سانس روکے. فقیر آپ وہ چلو کر کے بتا دینا. نفی اثبات تسبیح ہاتھ میں لیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دانہ پکڑا، سانس کو کھینچ کے آپ نے روک لیا. روکنے کے بعد پھر آپ نے آنکھ بند کرنی ہے. آنکھ بند کرنے کے بعد آپ نے توجہ کلمے کی طرف لے جانی ہے اور یا ناف کے مقام سے کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے، لام الف لا، یہ لا ہی نہیں ہے، نو، ٹھیک ہے. اس لا کو ناف کے مقام سے خیال کے ساتھ ناف کے مقام سے اٹھا کے سر تک لے کے آنا. لا یعنی یوں نہیں کرنا، لا ایسے نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا بعض رات نماز کے بعد وہ جب ذکر وغیرہ کرتے نا تو وہ ایسے کرتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے کچھ، بعض منہ سے بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. دیکھا ہے نا، ہلکا ذکر وغیرہ ہوتے ہیں تو لوگ اس انداز میں ڈائریکشن ادھر ادھر ایسے کر رہے ہوتے ہیں. تو اچھا، ان میں بہت سارے بیچارے ایسے ہیں کہ انہیں ادھر ادھر کرنے کا یہ پتہ ہی نہیں وہ کر کیوں رہے ہیں. وہ ہل جل تو رہیں، وہ ہل جل ہی رہے. کلمہ پڑھنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ جو مقصد تھا کہ یوں 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 یہ یوں یوں بلا وجہ تو نہیں تھا کرانا. اب کیوں سکھایا جاتا نہیں، بتایا جاتا نہیں، تو دیکھا دیکھی ہل رہے ہیں دوسرے کو دیکھ کے، تربیت نہ ہونے کے باعث. اصل میں کیا ہے، امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم
ہمارے طریقہ علی نقشبندیہ میں جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو ہم ہلتے نہیں ہیں، جسم کو جنبش نہیں دیتے، سکوت کے ساتھ جسم کو ہلائے بغیر مراقبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نفی اسبات، یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی ایسے ہی کرنا ہے جیسا مراقبے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہم جب کہیں گے لا، تو صرف آپ اپنے خیال سے لا کو یہاں سے اٹھا کے، ناف سے اٹھا کے سر پہ لے کے آئیں گے۔ یہ سلطان اذکار کا مقام ہے، لا یہاں تک لے آئے، یعنی یوں کیا خیال سے، سانس نہیں چھوڑنی ہے، سانس نہیں چھوڑنی ہے، سانس آپ نے روکی ہوئی ہے، لا کو اٹھا کے آپ یہاں لے جائیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لا کے بعد الہ۔ الہ کیا ہے؟ معبودان باطلہ۔ لا الہ، جتنے بھی جھوٹے خدا ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی جھوٹا خدا ہے، الہ۔ اب لا یہاں تک کھینچا، اور الہ جب کہیں گے نا، وہ بھی خیال کے ساتھ ہوگا، آپ جھٹکا نہیں ماریں گے ادھر دوسروں کی طرح، آپ جھٹکا نہیں ماریں گے۔ لا الہ یہ بھی خیال کے ساتھ ہوگا، گردن نہیں لے گی، بلکہ امام ربانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، طریقت نقشبند طریقے کا حسن جو ہے وہ سمجھیں اس کو، جو امام ربانی کے طریقے مجددی کو فالو کرے گا، کما حق و فیض اٹھائے گا، اپنی عادت اس میں ڈالے گا، تو پھر اس کو اپنی عادت کا خود ہی فیض ملے گا اس کو، باقی امام ربانی کا فیض نہیں ملے گا۔ جو بڑوں نے طریقہ چھوڑا ہے اس کو فالو کرنے ہی میں عافیت ہے۔ لوگوں نے بڑے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں، تو امام ربانی رحمۃ اللہ سے 450 سال پہلے فرمایا تھا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ نے لوگوں نے بڑے نئے نئے طریقے لگا دیے، جب ان طریقوں کا، ان باتوں کا ہمارے سلسلے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یہ 450 سال پہلے فرما دیا تھا، اب تو بہت کچھ ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی من پسند باتیں ڈال دی، اصل سے ہٹ گئے۔ تو جو اصل پہ قائم رہ کے، چاہے اس کی طبیعت اسے لگے نہ لگے، کہ میرا تو دل چاہتا ہے میں گردن گلاؤں، ایسے کروں، یہ میرا دل چاہ رہا ہے نا، یہ میری اپنی لذت ہے۔ امام ربانی تو روک دیا اس سے، اپنی ذات سے نکل جا، ہلے گا جلے گا تیری توجہ اپنی طرف رہے گی، ہلنے جلنے میں تو توجہ اپنی طرف رہے گی نا، میں دائیں جا رہا ہوں، میں بائیں جا رہا ہوں، میں سر اوپر کر رہا ہوں نہ۔ فرمایا اللہ کے ذکر کے وقت تربیت تو یہی ہے نا کہ اپنے آپ میں سے نکل جا، اپنے آپ کو نکال دے، تو نہیں ہے بس، اب اللہ ہی اللہ ہے، ذکر اللہ کا نہیں ہے، اللہ ہی اللہ ہے، تو ختم ہو گیا۔ جب تو اس طرح کر کے سمجھ لے گا، اس طرح ذکر کرے گا، تو پھر پتہ چلے گا اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ یہ تو رسمی ذکر ہم جو کرتے ہیں نا، یہ رسمی ہے، اس کی جو حقیقت ہے نا، وہ جب پہنچیں گے جب ہمارا ہم ہوتے ہوئے ہم نہیں ہوں گے، یہ ہم نکل جائے گا بیچ میں سے، میں اور ہم یہ نکل جائے گا، اور اس کی جگہ اللہ۔ ابھی تو ہم اس طرح پکارتے ہیں اللہ، یعنی جیسے اللہ ہمارے سامنے پکارتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، یہ پکار ختم ہو جائے گی۔ چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، عشق ہے یہ تماشا نہیں۔ تو لا الہ خیال کے ساتھ اس کندھے پہ لے کے آئیں گے، رائٹ، سیدھے کندھے پہ ادھر۔ یہ سر آپ کو سمجھانے کی فقیر ایسے اشارہ کر رہا ہے، ورنہ کرنا نہیں۔ لا الہ آخری کا کیا ہے؟ الا اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ مگر اللہ، یعنی نہیں کوئی بھی الہ، کوئی بھی خدا مگر اللہ، اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے۔ تو یہ جو ایسے گیا، ایسے آیا کندھے پہ، اور پھر ادھر سے آیا قلب کی طرح، یہاں سے آنے سے مراد ہے قلب پہ۔ الا اللہ کا جو اقرار ہے وہ آپ نے دل پہ لا کے ضرب لگانی ہے، الا اللہ کی ضرب لگے گی دل کے اوپر جا کے، اس میں بھی جنبش نہیں ہوگی، سب کچھ خیال سے چلے گا۔ اچھا یہ کندھے پہ جو یہ تو ہو گیا، چلو لا آپ نے یہاں سے اٹھایا، سب کی نفی کرتے چل شروع ہو گئی، لا کوئی بھی نہیں، الہ بھائی لا کس کی نفی کری؟ میں نے سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی۔ اس کندھے سے کیا مراد ہے؟ اس کندھے پہ لانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسی ہوتا لا الہ پورا ہو تو بھی اللہ یہاں پہ نہیں، اس کندھے سے مراد یہ ہے کہ جب لا الہ کا تو فرمایا اس کندھے پہ لا کے الہ، لا الہ، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں میں نے سب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، جسے کہتے ہیں نا پیٹھ دکھا دی ان کو میں نے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ مقصد کیا؟
یہ ان کی کوئی ویلیو، ایسی ویلیو نہیں کہ میں تو ان کو پیٹ بھی نہیں دیتا، اپنے سامنے رکھنا گوارا نہیں کرتا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پیچھے پڑی رہیں، کچرا یہ تو سارا۔ عموماً گھر کے کچرے جن کے گھروں کی بیک سائڈ گلیاں ہوتی ہیں نا، وہیں پھینکے جاتے ہیں نا، مین پہ نہیں پھینکتے، اس کی ویلیو نہیں ہوتی نا۔ معبودہ نے باطلہ کچرا ہے، لا الہ سب کو اس کچرے کو پیچھے پھینکا، فرنٹ پہ کس کو رکھا؟ اللہ کو، الا اللہ، اگر کوئی ہے بات کے لائق تو وہ اللہ ہے۔ یہ ہے نفی اثبات، وقوف عددی جسے کہتے ہیں۔ اس طریقے، وہ تو ذکر قلبی آپ سب لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد جب ذکر قلبی بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کے بعد 1 بائی 1 پھر یہ وظائف ملتے ہیں، اور اس میں پھر یہ وقوف عددی یہ ملتا ہے۔ اب اس پہ بندہ اگر محنت کر لے تو پھر لمبا ٹائم نہیں ہوتا، بہت جلد وہ آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ عطا کیا وہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا، تعلیم کیا ہوا حضور خضر علیہ السلام کا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، اس قسم کے ذکر کرنے والے کے روحانی معاملات نہایت قلیل عرصے میں طے ہو جاتے ہیں۔ وقوف عددی کی صورت یہ ہے کہ پہلے ذکر نفی اثبات کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو ایک سانس میں ایک بار کہے، ایسے طریقے سے جس کی تعلیم ہمارے سلسلہ نقش بند میں دی جاتی ہے، جیسا اس فقیر نے آپ کو تفصیل سے بتایا۔ پھر ایک سانس میں 3 بار کی پریکٹس کرے، ایک سانس سے پھر 3 بار کہے لا الہ الا اللہ، اسی طرح پھر ایک سانس سے 5 بار پہ لے جائے، یعنی طاق عدد میں بڑھاتا چلے جائے، یہ پہنچ جائے گا 21 تک، ایک سانس میں 21 بار یہ کلمے کی تکرار کرنی ہے اس کو خیال کے ساتھ۔ اور بعض نے اس کو 121 تک لے گئے، ایسے اللہ کے بندے ہیں کرنے والے۔ پہلے تو آپ کو ایک ہی دفعہ کرنا بڑا بھاری پڑے گا، پھر 5 مشکل رہے گا، 21 یار 21 کیسے پڑھیں گے؟ 21 سب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پریکٹس جب ہوتی ہے نا سب کو۔ اللہ کی طرح جو کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے چھوڑتا نہیں ہے۔ ہاں بندہ چلے اللہ چھوڑ دے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو کرنے والا ہو اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ اس طرح فرمایا، اس طرح کرنے سے دل کی دھڑکن، دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے۔ وہ سوراخ کا نا، یورپ والوں نے سے سوراخ کا، تو تصوف کی زبان میں اسے کہا کہ دل کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور دل نور کے مشاہدے سے منور ہو جاتا ہے۔ ایسا ذکر 1-2 ماہ کرنے سے ہی قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے بڑوں کے فرمودات کے مطابق تمام اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ذوق شوق میں لوگ طریقت میں داخل ہو جاتے ہیں، بیعت بھی ہو جاتے ہیں اور وظائف بھی لے لیتے ہیں۔ دینا میں کوئی مشکل نہیں ہے، دینا تو کوئی مشکل نہیں، سنبھالا جائے اس کو۔ اب لے کے ڈاکٹر سے دوا لا کے وہ گھر پہ رکھ دے اور پھر روتا رہے مجھے فائدہ ہی نہیں ہو رہا، میرا مرضی نہیں جا رہا، تو ڈاکٹر کا قصور ہے یا دوائی کا قصور ہے؟ ڈاکٹر کا کام تھا دوا تجویز کرنا، پھر اس نے کچھ پرہیزی بتایا کہ پرہیز کے ساتھ اپنے دوا استعمال کرنی، اب دوا پی رہا پرہیز نہیں کر رہا، پھر بولے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا جی وہ آپ نے مجھے دوا دی تھی فائدہ نہیں ہوا، خود جانتا میں نے پرہیز نہیں کیا، خود جانتا میں نے پرہیز نہیں کیا۔ بل چلیں میں آپ کو فقیر اپنا ایک واقعہ سنا دینا لگے ہاتھوں۔ بہت عرصہ پہلے کی بات، تقریباً کوئی 40 سال، ہاں تقریباً اس سے بھی زیادہ 45 سال لگا لو نا اتنا پہلے۔ تو اس فقیر کو عموماً بخار ہو جاتا تھا، وہ دوائی وغیرہ لیتے تھے تو اتر جاتا تھا پھر ہو جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ اپنے ٹنڈو جام کے علاقے میں روڈ پر ایک ٹنڈو ٹھورو آتا ہے، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، ٹنڈو ٹھورو۔ تو وہاں پر ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، اب وہ نہیں، وصال فرما گئے، اللہ ان کے درجہ بلند فرمائے، بہت اچھے نفیس درویش آدمی تھے، درویش طبیعت آدمی تھے۔
اور حکیم صحیح معنی میں ہوتا ہی درویش ہے، درویش کے پاس حکمت ہوتی ہے. اور وہ اپنے مطلب پتہ بیٹھتے کیسے تھے، وہ مٹی کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا، دیہات تھا، مٹی کا چبوترا ایسے اتنا بڑا بنا تھا، اس کے اوپر رلیاں اور بوریاں یہ بچھی ہوتی تھی، ان کے اپنی چکی کی پسی ہوئی دوائیاں ان کے سامنے رکھی ہوتی تھی، کسی بھی بوتل پہ کوئی چٹ نہیں لگی ہوتی تھی کہ یہ کھانسی کی ہے، یہ بخار کی، نزلے کی ہے، وغیرہ وغیرہ. کمال حاصل ان کو یہ تھا کہ وہ اگر کسی نے ہاتھ آگے کر دیا تو نفس پکڑ لی، ورنہ بندہ یہاں آ کے بیٹھا اور اس کے چہرے کو دیکھا اور اس کا مرض بتانا شروع کر دیا. اکثر اس فقیر نے دیکھا کوئی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہو. نبض ایک ہوتا ہے نبض شناس، وہ چہرہ شناس تھا، چہرہ شناس. تو بہرحال تو کسی نے بتایا پتا تو ماں چلے گئے، ماں سے ان سے دوائی لی، کہنے لگے ٹائیفائڈ بگڑ گیا ہے ہڈیوں میں. ٹائیفائڈ بگڑنا کیا ہوتا ہے، بخار انسان کی ہڈیوں میں اتر جاتا ہے، اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو پھر آپ کو عمر بھر ستاتا رہے گا. اس کا کورس کر لیں، وہ ایلوپیتھک میں بھی، ہومیوپیتھک میں بھی، طب کے اندر بھی ہے، تو مکمل کورس کر لے، جان چھڑا لے وہاں سے. انہوں نے دوائی دی، کہنے لگے بخار ٹائیفائڈ بگڑ گیا ہے اور کچھ نہیں ہے، دوا لے جائیں. دوا دی، پرہیز بتایا کہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا، چاول وغیرہ نہیں کھائیے گا، ٹھنڈا پانی برف کا نہیں پینا، اور فروٹ میں ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا. ٹھیک ہے. اچھا دوائیاں جو اس وقت نے آپ سے کہا نا کہ ان کے سامنے بے شمار بوتلز سیرپ کی رکھی ہوتی تھی. اب کوئی مریض آیا، اس نے آ کے کہا تو اس کا مرض تشخیص کیا اور ایسے ایسے ہاتھوں کو اٹھائے کیا اور ایک بوتل ایسے اٹھا لی، اس میں سے کوئی نشان نہیں لگا بوتل کے اوپر، ڈھکن بھی سب کے ایک سے لگے. ہم نے کہا چاہے کہیں چٹ لگ رہی ہو، آگے پیچھے کچھ لکھا ہو، سب سادہ بوتلیں. ایسے ایک بوتل اٹھائی، یہ لو، اور اس سیرپ کے ساتھ یہ صفوف جو دیا ہے اس کو ملا کے پی لینا. اور ان سیرپ کے اندر چاندی کے ور پڑے ہوتے تھے، اور درد دل رکھنے والے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے مریض آتا تھا تو پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، کرتے کیا ہو، لازمی پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو، یعنی کتنی دور سے آئے ہو، اور پیشہ کیا ہے تمہارا، کام کیا کرتے ہو. پیشے سے اندازہ لگاتے تھے کہ اس کی آمدنی کتنی ہوگی. اب وہ دوائیاں تو اب جیسا مرض ہے دوا، اس کے دوائیاں مہنگی ہیں. ایک اس فقیر کے سامنے چرواہا آیا، وہ بلوچ تھا، کوئی کپڑے بیچارے کیسی پھٹے ہوئے اور پرانے سے ہو رہے. اس کا سنی بڑی دور سے آیا تھا، اس کو دوائیاں دیں، ماجونے شاجونے دیں، اس کو پیسے دینے لگا تو بولا بابا بس رہنے دو، میرے لیے دعا کرنا، اچھے ہو جاؤ، مجھے بس دعا دینا، مجھے دعا کی ضرورت ہے، بس یہ رکھ لو. وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تب انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دور سے میرے پاس آیا، اتنے ڈاکٹروں نے اس کو لوٹا ہے، اب یہ میرے پاس آیا، اب بھی میں نے جو معجون اس کو دیے نا ایک ڈبی، اس وقت وہ معجون بڑی قیمتی تھی. اب تو اس وقت ذہن میں بھی نہیں اس کی قیمت کیا تھی، لیکن جو انہوں نے فگر بتایا تھا وہ بڑا قیمتی تھا. کہ اللہ یہ ایک اتنے کی ہے، میں نے اس کو 2-3 دی ہیں دوائیاں، یہ غریب اگر میں اس سے پیسے لوں تو یہ واپس کیسے جائے گا، پتہ نہیں کس طرح پہنچا مجھ تک، کیسے جائے گا واپس. تو یہ اللہ کے بندے انہیں کی دعائیں لینی چاہیے. ہاں وہ جو پجیروں میں آتے ہیں میرے پاس، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں نا، ہاں ان سے میں لیتا ہوں، لیکن ان سے نہیں. بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم دوا لے کے آ گئے تو کوئی 4-5 دن گزرے، ڈیوٹی پہ تھے، دوپہر کا ٹائم، جون جولائی کا مہینہ، بخار شروع ہوا. اب وہ تو علاج چل رہا تھا، بخار نے تو آنا تھا، کیونکہ طب میں تو ہوتا ہے کہ بیماری کو اندر سے نکالا جاتا ہے. ایلوپیتھی میں کیا ہے، دبا دیا جاتا ہے، طب اس کو باہر نکالتی ہے. تو بخار ہوا تو ہم نے ہاف لیو لی اور پیدل ٹیلر اپنا رہائش تھی تو وہاں جب چلے تو اب بخار کی وجہ سے پیاس بڑی شدید لگی. 1-2 بجے کا ٹائم، مئی جون کا مہینہ، پیدل چلتے پھاٹک تک پہنچ گئے. تو اس وقت ریلوے پھاٹک پر ایک فروٹ والا کھڑا ہوتا تھا، پھاٹک چلتا تھا اس وقت، ایک فروٹ والا کھڑا ہوتا تھا.
تو اس کے پاس رک کر ہم نے کہا پانی بھی نہیں مل رہا، تو اس سے ہم نے 5 روپے کے انگور لیے. وہ تو اس وقت 5 روپے کے انگور ماشاء اللہ اچھا تھے. 5 روپے کے ہم نے انگور لیے اس سے. اچھا خیال کیا کہ پیاس لگ رہی ہے تو انگور کھاتے اور چوستے چوستے گھر تک پہنچ جائیں گے تو حلق تر رہے گا. اب وہ بات ذہن سے نکل گئی کہ انہوں نے ٹھنڈی چیز کھانے سے منع کیا تھا. وہ فقیر آپ کو پرہیز والی بات بتا رہا ہے. دوائی تو پراپر چل رہی تھی اور باقی سارا پرہیز کیا تھا، لیکن وہ بس پیاس کی شدت کی وجہ سے ذہن سے بات نکل گئی. وہ بہرحال اگلے دن ہم ان کے پاس، آج 1 بجے ہم نے وہ انگور کھائے ہیں، اگلے تقریباً 1 سے 2 بجے قریب ان کے پاس پہنچے. نمبر آیا، کیا ہوا؟ بخار دوبارہ ہو گیا. اچھا چاول کھائے ہوں گے؟ نہیں کھائے چاول. برف کا ٹھنڈا پانی پیا ہوگا؟ کہ نہیں پیا. واقعی نہیں پیا تھا، نارمل پیا تھا لیکن جیسے پیتا ہے ویسے نہیں پیا ٹھنڈا پانی. اچھا چاول نہیں کھائے، ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیا، ایسے دیکھا. اچھا یہ بتائیں انگور کس نے کھائے تھے؟ اور اتنے کانفیڈنس سے انگور کس نے کھائے تھے؟ انگور ضرور کھائے تھے. نہیں بول دو میں جھوٹ بول رہا ہوں. پھر تھوڑا سا مزہ کرتے تھے نا، بول دو بڈھا سٹیا گیا، بڈھا جھوٹ بول رہا ہے، اسے کیا پتا. پر نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انگور کھائے تھے. اس کی وجہ یہ تھی تو کہنے لگے دیکھیں میں نے کہا تھا پرہیز کرنا ہے، آپ نے پرہیز ٹوٹا ہے، میں پھر دوا دے رہا ہوں، دوا لے جائیں، اگر پرہیز کر سکیں تو میری دوا کھائیے گا. یہ ان کی بات بتاتی تھی کہ وہ لالچی نہیں تھے. مریض کی مرضی پرہیز کرے نہ کرے، میری دوا تو بک رہی ہے نا، مجھے تو فیس مل رہی ہے. کہتے تھے اگر میری دوا کے ساتھ پرہیز کر سکو تو مجھ سے دوا لو، ورنہ پھر میری دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے. انگور کتنی دیر میں ہضم ہو جاتا ہے بھائی؟ 12 گھنٹے کے بعد، 12 سے 13 گھنٹے کے بعد پہنچے تھے ان کے پاس. وہ کب کا ہضم ہو چکا. وہ تو اتنے فروٹس میں سے صرف انگور کا نام لیا. تو انہوں نے جیسے کہا کہ وہ صرف حکیم نہیں تھے، وہ درویش بھی تھے. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو ان کی حکمت کا ہنر بھی تھا اور روحانیت بھی تھی ان کے پاس. جب ان کا وصال ہوا تو مدینہ پاک سے ان کے لیے چادر آئی تھی. ہاں ان کے وصال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا یار یہ کیا شخصیت ہے. ایک بھکاری آ گیا، وہ اوپن دیہات کا ماحول تھا، مطلب کا بھکاری آ گیا، سب مریضوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کا. دیکھا اس کو، ادھر آؤ میرے پاس آیا، اپنے پاس سے نکال کے اس کو پیسے دیے. وہ کہا کہ آج کے بعد میرے مریضوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، سیدھے میرے پاس آؤ. یہ پہلے پریشان ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے، تم آ کے ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو. ان کے یہ تو کیش کرتے ہیں نا پیشہ اور بھکاری، اللہ تمہیں شفا دے گا، اللہ تمہیں صحت دے دے گا، یہ کر دو. وہ بیچارہ کچھ نہ کوئی دے ہی دیتا ہے کہ چلو صدقہ دے دو، صدقہ دے دو. اب ان کا تو پیشہ ہے، پیشہ وروں کو صدقہ نہیں لگتا بھائی، پیشہ ور بھکاریوں کو صدقہ نہیں لگتا. صدقہ دے کے آپ ضائع کر رہے ہو. صدقہ اس کو دو جو مستحق ہے. صدقہ نکالا اس لیے گیا اسلام میں کہ مستحق تک پہنچے نا. مستحق تو بیچارہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے سفید پوشی میں، اور ہم پیشہ وروں کو جو روزانہ جمعرات کو، بدھ کو، اب تو ہر منگل کو آنے لگے، پورا ہفتہ ہی ان کا جمعرات ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے روزانہ آ کے آواز لگاتا ہے، اس کا تو مانگ کام ہی یہی ہے. پھر بھی ہم اس کو آٹا بھی دیں گے تو 10-5 بھی اس کو دے دیں گے. چلو بچے کا صدقہ دے دیا تو گھر کا صدقہ نہیں، یہ صدقہ ہوگا ہی نہیں. پھر اسی وجہ سے کیونکہ صدقہ تو نکلا ہی نہیں تو پھر آپ کی جان کہاں چھوٹے گی. پھر ہم بولتے ہیں یار صدقہ نکال دینا تو برابر نہیں. اکثر لوگ آتے ہیں صدقہ دیتے ہو، ہاں دیتے ہیں. کس کو دیتے ہو؟ وہ صحیح فقیر آتا ہے نا، ہم بڑی آسانی میں آپ جان چھڑا لیتے ہو کہ دروازے پہ فقیر آئے گا اس کو دے دیں گے. کہ ایسے نہیں ہے. قرآن مجید میں تلاش کرو ضرورت مند کو. اللہ کے نزدیک یہ فقیر نہیں ہے، یہ مانگنے والے شرعی فقیر. شرعی فقیر کی اللہ کی بارگاہ میں عزت مقام ہے. اللہ کی بارگاہ میں یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں ذلیل ترین مخلوق ہے. جب حضور نے فرمایا جب یہ پیشہ ور بھکاری قیامت کے دن آئیں گے تو اس حالت میں آئیں گے ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. اللہ اس سے سخت ناراض ہوگا کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بول کے مانگا تھا.
یہی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ اب عام آدمی تو اللہ کے نام سن کے چل بھائی، اللہ کے نام پہ دے دو، نبی کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ لے جا بھائی. تو وہ چلو سامنے والے نے تو اللہ کے نام پہ تمہیں دے لے کہ تو نے انہیں کیش کیا ہے، اللہ کا نام لے کے کیش کیا، تو قیامت کے دن کا برا حال ہونے والا ہے. اور پھر جس کو پتہ چل گیا کہ ضرورت مند کو تلاش کر کے دو، اس کے باوجود اس نے جان چھڑائی، تو اس کا صدقہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا، وہ ضائع ہو گیا. اس لیے ان باتوں کے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.